وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا جس پر غصے اور ہیجان کا رنگ آ گیا تھا۔ اس نے مٹھیاں بند کر لیں اور وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ صوفے پر گھونسا مار کر اس نے دانت پیس کر کہا، ہندوؤں اور سکھوں نے ان ننھے بچوں کو زخمی کیا تھا۔ انہوں نے دودھ پیتے بچوں کو قتل کیا تھا۔ زیبی، میں بہت چھوٹا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میں بڑوں کی باتیں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، مگر مجھ میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں ہندوؤں اور سکھوں سے انتقام لے سکتا ہوں، اور میں سب کچھ سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ ہمارے محلے کے ہندو اور سکھ بڑے آرام سے یہاں سے چلے گئے تھے۔ ہمارے محلے کے مسلمانوں نے ان کے ساتھ معمولی سی بدسلوکی بھی نہیں کی تھی، پھر ہندوؤں اور سکھوں نے انڈیا میں انہیں کیوں قتل کیا؟ انہیں زخمی کر کے وہاں سے کیوں نکالا؟ وہ مجھے کوئی نئی بات نہیں سنا رہا تھا۔ اس نے مہاجروں کو پاکستان میں دیکھا تھا، اور میں وہ مہاجر تھی جو ہندوؤں اور سکھوں کی درندگی کا شکار ہو کر آئی تھی۔ وہ دانت پیس پیس کر بول رہا تھا اور میں سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے محلے والوں نے مہاجرین کی بہت خاطر تواضع کی، انہیں برتن، بستر اور کپڑے دیے، اور بہت دنوں تک ہمارے گھروں سے ان کے گھروں میں کھانا جاتا رہا۔ ان کے بچے ہم میں گھل مل گئے، کچھ ہمارے اسکول میں داخل ہوئے۔ ہم مقامی بچے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ انڈیا میں ان پر کیا گزری، تو وہ ایسے ایسے واقعات سناتے تھے کہ ہم ڈر جاتے تھے۔ ابتدا میں مہاجر بچوں کا یہ حال تھا کہ ان سے ہم پوچھتے کہ انڈیا سے وہ کس طرح آئے، تو خوف سے کسی بچے کی چیخ نکل جاتی تھی، کوئی بچہ رو پڑتا تھا، اور جو بچے ذرا دلیر تھے وہ التجا کرتے تھے کہ نہ پوچھو، ہم پر جو گزری ہے وہ سنائی نہیں جا سکتی۔ تم بھی زیبی اسی عمر میں انڈیا سے آئی تھی نا؟ تم نے مجھے ہندوؤں اور سکھوں کے مظالم کے جو واقعات سنائے تھے، اس سے زیادہ دہشت ناک واقعات ہمیں ان بچوں نے سنائے۔ ایک بچے نے بتایا کہ سکھ اس کے سامنے اس کی جوان بہن کو اٹھا کر لے گئے۔ ہر بچے کے گھر کے 2-3 فرد قتل ہو گئے تھے۔ 3 بچے ایسے تھے جن میں سے 2 کے دودھ پیتے بھائیوں کو جلتے مکان کے شعلوں میں سکھوں نے زندہ پھینک دیا۔ بولتے بولتے وہ چپ ہو گیا اور اچانک بمب کی طرح پھٹ کر بولا، دودھ پیتے بچوں کو، زیبی، ہمارے بچوں کو انڈیا کے کافروں نے آگ میں پھینکا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر گھونسا مار کر کہا، میں نہیں بھول سکتا، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں جس فوج کا کیپٹن ہوں، وہ فوج نہیں بھول سکتی کہ انڈیا والوں نے ہمارے ننھے ننھے بچوں کو آگ میں پھینکا تھا۔ بچوں کے سر کرپانوں اور برچھیوں سے کھول دیے تھے۔ ہماری جوان بہنوں کو سکھ اٹھا کر لے گئے تھے۔ امرتسر کے بازار میں مسلمان لڑکیوں کو ننگا کر کے جلوس کی شکل میں پھرایا گیا۔ اس کی آواز اس قدر غسیلی اور اتنی بلند ہو گئی تھی کہ میں ڈرنے لگی کہ کوئی یہ سمجھ کر اندر نہ آ جائے کہ اندر لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ خود مہاجر نہیں تھا، مگر مہاجروں نے اسے دیوانہ کر دیا تھا۔ اس کے جذبات کا یہ ابال دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ اس کی اتنی پیاری آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ مجھے بڑی شدت سے اپنی ہجرت یاد آ گئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اسی عمر میں مجھ میں انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں اس جذبے کی بنیاد پر بڑا ہونے لگا۔ میں 7ویں جماعت میں پہنچا تو ہم سب بچے سیانے ہو گئے تھے۔ ایک روز ایک مہاجر ہم جماعت نے مجھے اپنی ہجرت کی کہانی سنائی۔ ان کے قافلے پر سکھوں نے حملہ کیا تھا اور بے شمار مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ بچے فصلوں میں چھپ گئے تھے۔ بعض عورتوں کی سکھوں نے وہیں آبرو ریزی شروع کر دی تھی۔ اچانک پاکستان کی طرف سے بہت سے فوجی ٹرک آ گئے۔ ان میں سے فوجی اترے جنہوں نے سکھوں پر گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ بعض سپاہیوں نے سکھوں کو سنگینوں سے مارا۔ سکھ جو بھاگ اٹھے تھے ان پر فوجیوں نے مشین گنیں فائر کیں، اور جو مہاجر سکھوں سے بچ گئے تھے انہیں فوجی ٹرکوں میں بھر کر پاکستان لے آئے۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ پاک آرمی کی ایک بلوچ ریجمنٹ تھی جو مہاجرین کو اپنی حفاظت میں انڈیا سے لائی تھی۔ یہ ریجمنٹ بہت مشہور ہوئی تھی۔ 7ویں جماعت میں جب میں نے سنا کہ ہمارے فوجیوں نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کے خون کا انتقام بھی لیا تھا، تو میں نے اسی وقت اپنے آپ کو خاکی وردی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ پڑھنے کا شوق پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ یہ شوق بڑھانے میں میرے باپ کا زیادہ ہاتھ تھا۔ میں اس سے انڈیا، ہندوؤں اور سکھوں کی باتیں پوچھتا رہتا تھا اور باپ سے کہا کرتا تھا کہ میں فوجی بنوں گا۔ باپ کو مجھ سے بہت پیار تھا۔ وہ میری حوصلہ افزائی کیا کرتا اور کہا کرتا تھا کہ بیٹا خوب دل لگا کر پڑھو، پھر تم فوجی افسر بنو گے۔ اس نے میرے ذہن میں بٹھا دیا تھا کہ ہندو اور سکھ ہمارے بڑے پرانے دشمن ہیں اور وہ ہمارے ملک کو فتح کر کے انڈیا میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہندوؤں اور سکھوں کو کتوں سے بدتر سمجھنے لگا، اور آج بھی انہیں کتوں جیسا درجہ دیتا ہوں۔ مگر زیبی، وہی باپ جو مجھے بتایا کرتا تھا کہ ہندو تمہارا دشمن ہے، وہ خود میرا دشمن بن گیا۔ یہ انقلاب اس طرح آیا کہ میری ماں بیمار ہوئی اور بیماری کے 20ویں روز مر گئی۔ میرے لیے پیار مر گیا، میرا بچپن مر گیا، اور میں خلاؤں میں ماں کو ڈھونڈتا پھرا۔
میں روتا میری ہچکی بند جاتی تھی۔ باپ مجھے سینے سے لگا لیتا تھا۔ اس نے میرے لیے ماں کا خلا پر کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ماں کا نعم البدل ماں کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے بڑے بھائی کی عمر 15 سال تھی۔ اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ روتا بھی نہیں تھا اور بولتا بھی نہیں تھا۔ ایسا ہنس مکھ اور ناچنے کودنے والا لڑکا ہر وقت خاموش رہنے لگا۔ میں روتا تو وہ مجھے گلے لگا لیتا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتا رہتا تھا، مگر بولتا نہیں تھا۔ کبھی کبھی میرا منہ چوم لیا کرتا تھا۔ اس خاموشی سے 6 مہینے گزر گئے۔ وہ سوکھ کر لاش بن گیا تھا۔ باپ نے اسے طاقت کی بہت دوائیاں پلائیں، ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، مگر ماں کے صدمے کا علاج کوئی ڈاکٹر نہ کر سکا۔ ایک صبح وہ چارپائی سے اٹھا ہی نہیں، آنکھیں کھولے ہمیں دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، چہرے پر درد کا یا تکلیف کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ باپ نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی، ڈاکٹر کو بلایا، اس نے ایک انجیکشن دیا، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ محلے کی عورتیں اور ہمارے رشتے برادری کی عورتیں ہمارے گھر میں آئی ہوئی تھیں۔ میں دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اندر سے مجھے اپنے باپ کی دھاڑیں سنائی دیں۔ فوراً ہی عورتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں دوڑ کر اندر گیا۔ عورتوں نے میرے بھائی کی چارپائی پر جھمگٹا لگا رکھا تھا۔ میں اس جھمگٹے سے گزرتا آگے ہوا۔ ایک عورت میرے بھائی کی آنکھیں بند کر رہی تھی۔ میرا بھائی ختم ہو چکا تھا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکل سکی۔ پھر وہ سسکیاں لینے لگا۔ صوفے سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ باہر اندھیرا تھا۔ وہ کچھ دیر اندھیرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے رومال سے آنکھیں پونچھیں، میری طرف گھوما اور کہنے لگا، میں کسی عورت کے سامنے نہیں رونا چاہتا تھا، لیکن زیبی، تم نے مجھے ایسا پیار دیا ہے جس نے مجھے ماں کے پیار کا کیف دیا ہے۔ شاید اسی کا اثر ہے کہ آنسو بند توڑ کر نکل آئے ہیں۔ ان آنسوؤں کو نکل جانے دو، میں نے کہا۔ میں نے بھی آنسو روکے تھے، مگر یہ انگارے بن کر مجھے جلانے لگے تھے۔ میری زندگی 3 چیزوں تک محدود ہو گئی، گھر، اسکول اور قبرستان۔ اس نے کہا، گھر سے تو مجھے وحشت ہوتی تھی۔ باپ مجھے تنہا نہیں رہنے دیتا تھا، مگر اس کی ساری کوششیں ناکام تھیں۔ میں ماں اور بھائی کو بھول نہیں سکتا تھا۔ میں روتا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ صبر کسے کہتے ہیں اور صبر کیا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک طوائف کی آپ بیتی جس کا نام ہے میں کسی کی بیٹی نہیں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 7-8 مہینوں بعد باپ نے دوسری شادی کر لی۔ شادی بھی ایک جوان لڑکی سے کی۔ شادی کے بعد میرے گھر میں وہی ڈرامہ شروع ہو گیا جو تم نے 1000 بار سنا ہوگا۔ ستیلی ماں ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا کردار ہے جسے کوئی بھی ناواقف نہیں۔ میری ستیلی ماں میں کوئی ایسی کشش نہیں تھی کہ دیکھنے والے اس پر جان چھڑکتے۔ عام سی لڑکی تھی لیکن اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتی تھی۔ یہ ایک خرابی تھی۔ دوسری خرابی میرے باپ کی اس احساس نے پیدا کی کہ وہ لڑکی سے 18-20 سال بڑا تھا اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بوڑھا سمجھتا تھا۔ باپ نے پہلے دن مجھے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا دیکھو، میں تمہارے لیے نئی امی لایا ہوں۔ میرے دل نے پہلے دن ہی اسے قبول نہ کیا۔ میں ہر بچے کی طرح اپنی ماں کو دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت اور پیاری عورت سمجھتا تھا۔ ستیلی ماں نے بیگانوں کی طرح میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس نے سارے گھر پر قبضہ کر لیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اس نے میرے باپ پر بھی قبضہ کر لیا۔ وہی باپ جو گھر آ کر مجھے سینے سے لگا لیا کرتا تھا، اب باہر سے آتا تو اپنی نئی بیوی کے پاس جا بیٹھتا۔ میں اس کے پاس جا کھڑا ہوتا تو وہ عادت کے مطابق مجھے رسمی سا پیار کرتا۔ جوں جوں دن گزرتے گئے وہ رسم بھی ختم ہوتی گئی۔ ایک روز میں ان کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ایک ہی پلنگ پر بیٹھے انگور کھا رہے تھے۔ ستیلی ماں نے انگوروں کے چند دانے مجھے دے کر کہا، جاؤ کھیلو۔ زیبی، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میرے اندر کیسا دھماکہ ہوا۔ میں نے انگور نہ لیا اور وہاں سے ہلا بھی نہیں۔ باپ نے مجھے کہا، جاؤ یہاں سے، جاؤ کھیلو۔ میں انگور لیے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا۔ دماغ میرے قابو سے نکل گیا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا گھر سے نکلا اور چلتا ہی گیا۔ دماغ اور دل پر اس قدر غم بیٹھ گیا تھا کہ میں کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ حلق میں کوئی چیز اٹک گئی تھی۔ چلتے چلتے بغیر کسی ارادے اور سوچ کے میں ماں کی قبر تک جا پہنچا۔ وہاں میرا ذہن بیدار ہو گیا۔ ماں کی قبر دیکھ کر میں بے قابو ہو کر رونے لگا اور روتے روتے ماں کی قبر پر لیٹ گیا۔ وہیں آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ میں اتنی دیر تک کبھی باہر نہیں رہا تھا۔
میں دوڑتا ہوا گھر چلا گیا۔ باپ نے مجھے ڈانٹ کر پوچھا کہ کہاں تھے۔ میں نے بتا دیا کہ ماں کی قبر پر چلا گیا تھا۔ باپ نے کچھ بھی نہ کہا، البتہ ستیلی ماں بولی، اتنی دیر ماں کی قبر پر کیا قرآن پڑھتا رہا ہے؟ میں نے پرسوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بچہ آوارہ ہوتا جا رہا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ میں جھوٹ کا الزام سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں بچہ تھا، تحمل اور برداشت کا مادہ کم تھا۔ میں نے غصے میں کہا، جھوٹ تم بولتی ہو، مجھے بتاؤ میں نے کب جھوٹ بولا ہے؟ ستیلی ماں نے روٹھ کر میرے باپ سے کہا، دیکھا آپ نے، آپ باہر چلے جاتے ہیں تو یہ میرے ساتھ اسی طرح بدتمیزی کرتا رہتا ہے۔ باپ جانتا تھا کہ میں ایسا بدتمیز نہیں ہوں، لیکن اس نے بڑی زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ یہ میرے باپ کا پہلا تھپڑ تھا۔ اس کے بعد باپ کے تھپڑ روزمرہ کا معمول بن گئے۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ ستیلی ماں کو میرے ساتھ کیا عداوت تھی۔ بڑے ہو کر اس سوال کا جواب ملا۔ عداوت کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں اس کا کچھ نہیں لگتا تھا، اور سب سے بڑی وجہ میرے باپ کی تھوڑی سی جائیداد اور یہ مکان تھا۔ ستیلی ماں اپنے بچوں کو اس کا مالک بنانا چاہتی تھی۔ اس کا طریقہ یہی تھا کہ میرے لیے یہ گھر جہنم بنا دے اور میرے باپ کو میرا دشمن بنا دے، تاکہ میں گھر سے بھاگ جاؤں یا باپ مجھے جائیداد سے آگ کر دے۔ یہ سب کچھ ہوا۔ اس کی اسکیم پوری طرح کامیاب رہی۔ جہنم میں شاید کچھ سکون مل جاتا ہوگا، میرے گھر میں کوئی سکون نہ رہا۔ ستیلی ماں میرے باپ کے اعصاب اور دماغ پر چھا گئی۔ مجھے ستیلی ماں نے گھر کا نوکر بنا دیا۔ میری برخورداری کا یہ عالم تھا کہ میں نے گھر میں جھاڑو بھی دیا اور برتن بھی دھوئے، اور جب ستیلی ماں کا پہلا بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کے غلیظ کپڑے بھی دھوئے۔ اگر مجھے پیار سے محروم نہ کیا جاتا تو میں نوکروں کے یہ سارے کام بڑی خوشی اور دلچسپی سے کرتا رہتا، لیکن مجھے ایسے نوکر کا درجہ دے دیا گیا تھا جو کام چور ہو اور جو ڈانٹ ڈپٹ، مار پٹائی اور گالیوں کے بغیر کام نہ کرتا ہو۔ میرے ذہن میں اپنی ماں کی یاد روز بروز تازہ ہوتی جا رہی تھی اور پیار کی تشنگی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ان حالات میں بھی میرے دل سے پڑھنے کا شوق نہیں نکلا۔ میں نے اپنی طرح کے بچے دیکھے ہیں جو ماؤں کے مرنے کے بعد ستیلی ماؤں کے ہاتھوں تنگ آ کر آوارہ ہو گئے۔ ان میں سے بعض عادی مجرم بن گئے، لیکن میں نے سکول اور کتابوں میں پناہ ڈھونڈ لی اور ظلم و تشدد سہتے سہتے 10 جماعتیں پاس کر لیں۔ میں نے تمہیں سارے واقعات نہیں سنائے، ورنہ 2 دن سناتا رہوں تو میری کہانی ختم نہ ہو۔ میں کالج میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن ستیلی ماں نے اجازت نہ دی، لہٰذا باپ نے بھی صاف جواب دے دیا اور کہا کہ کہیں نوکری تلاش کرو۔ میں نے یہ نادر شاہی حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ ظاہر ہے، باپ نے مجھے مارا پیٹا۔ ستیلی ماں نے دانش مندوں کی طرح مجھے پند و نصیحت کی کہ دیکھو، تمہارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اب نوکری کرو اور باپ کا ہاتھ بٹاؤ۔ یہ دونوں یہ تو سوچ ہی نہیں رہے تھے کہ 16 سال کی عمر میں مجھے کہاں نوکری مل سکتی ہے۔ اس مسئلے پر گھر میں خوب ہنگامہ ہوا۔ ایک روز ستیلی ماں گھر میں اکیلی تھی۔ اس نے مجھے نوکری تلاش کرنے کو کہا تو میں نے ان الفاظ میں اسے اپنا فیصلہ سنایا، غور سے سن لو، میں بار بار یہ بات نہیں کہوں گا، تم مجھے حکم نہ دو، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، میں اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ مجھے جس باپ کا سہارا بننے کو کہہ رہی ہو وہ میرا باپ نہیں، تمہارا خامند ہے۔ آج شام جب اس کے سامنے میری شکایت پیش کرو تو اسے یہ بھی بتا دینا کہ یہ لڑکا اب جوان ہو گیا ہے، اب اس پر ہاتھ اٹھایا تو وہ تمہارا ہاتھ توڑ دے گا۔ یہ کمبخت عورت ڈر گئی۔ میں نے اسے کہا، مجھے مجبور نہ کرو کہ تم دونوں سے اپنا حق چھین لوں۔ تم نے میری ماں کی جگہ لی ہے، میری ماں کے کپڑے پہنے ہیں، میری ماں کے زیورات کی مالک بن بیٹھی ہو، میرے مکان میں رہتی ہو اور دھونس مجھے دکھاتی ہو۔ میں اسے حیران اور پریشان چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ میری خالہ تھی، بڑی ہی پیاری عورت تھی۔ خالو تو بے نظیر انسان ہے۔ انہوں نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ میں ان کے پاس رہوں، لیکن اپنی ماں کی چار دیواری سے میں نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ میں خالہ کے پاس چلا گیا، خالو گھر تھا۔ میں نے انہیں یہ بات سنائی۔ دونوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ تنگ کریں تو ہمارے پاس آ جانا۔ وہاں سے مجھے حوصلہ ملا۔ میں ٹہلتے ٹہلتے ذرا دور نکل گیا۔ ایک میدان میں 2 ٹیمیں فٹ بال کھیل رہی تھیں اور ذرا پرے چند ایک نوجوان ورزش کر رہے تھے۔ ان کے پاس ویٹ تھے، ڈمبل تھے اور ورزش کا بہت سارا سامان تھا۔ میں وہاں چلا گیا۔ یہ کلب تھا۔ میرے ذہن میں بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ میں نے فوجی بننے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کلب کی ممبرشپ لے لی اور وہاں ورزش کے لیے جانے لگا۔ فٹ بال بھی کھیلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کلب کے ایک ممبر سے رہنمائی لے کر ایف اے کی پرائیویٹ تیاری شروع کر دی۔ 1 سال گزر گیا۔ میری عمر 17 سال سے 3-4 مہینے اوپر ہو گئی۔ گھر میں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ ستیلی ماں کو میں نے اپنے روب میں لے لیا تھا۔
وہ اب مجھ پر حکم نہیں چلاتی تھی، لیکن ڈنگ مارنے سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ میں نے گھر کے کام کاج چھوڑ دیے تھے، باپ کے ساتھ بول چال بند ہو گئی تھی، بول چال ہوتی تھی تو جھگڑا ہوتا تھا۔ ایک روز میں نے ستیلی ماں سے 5 روپے مانگے، اس نے روپے دینے کے بجائے تانا دیا۔ میں نے اسے اس سے زیادہ بیہودہ تانا دیا۔ باپ دوسرے کمرے میں تھا، اسے سنانے کے لیے اور اسے بھڑکانے کے لیے ستیلی ماں نے رونا شروع کر دیا اور گالیاں بھی بکنے لگی۔ باپ دوڑتا ہوا باہر آیا۔ ستیلی ماں نے یہ جھوٹ بولا کہ تمہارے اس بدماش بیٹے نے مجھے ننگی گالیاں دی ہیں۔ میں باولا ہو گیا، میری جسم میں اب طاقت تھی۔ میں نے ستیلی ماں کے منہ پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ وہ چکرا کر دروازے کے ساتھ لگی اور گر پڑی۔ باپ میرے پیچھے تھا، اس نے میرے سر کے بال مٹھی میں لے لیے اور اپنی طرف گھما کر زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میں بھول چکا تھا کہ وہ میرا باپ ہے۔ جس طرح تم نے کہا تھا کہ میں کسی کی بیٹی نہیں، اسی طرح میں نے بھی اپنے دل کو یہ کہہ کر مضبوط کر لیا تھا کہ میں کسی کا بیٹا نہیں۔ میں نے پوری طاقت سے ایک گھونسا باپ کے منہ پر مارا۔ یہ ایک جوان آدمی کا گھونسا تھا جس نے 1 سال ورزش کی تھی، اور اس گھونسے میں اور اس تھپڑ میں جو میں نے ستیلی ماں کے منہ پر مارا تھا 5 برسوں کا غصہ اور انتقام بھرا ہوا تھا۔ ستیلی ماں فرش پر لیٹی ہوئی چیختی چلاتی رہی۔ اس کے 2 بچے رو رہے تھے اور باپ کو میں نے دیکھا، وہ اٹھ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں ابھی تمہیں حوالات میں بند کرواتا ہوں۔ میں چپ چاپ تھا، میرے ہاتھ، میرے ہونٹ اور میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ بولتے بولتے اس کی آواز رکت میں دب گئی۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، میں نے اپنے باپ کو مارا تھا، اپنے باپ کو۔ زیبی، کبھی کبھی ویسا ہی گھونسا جیسا میں نے باپ کو مارا تھا میرے ضمیر پر پڑنے لگتا ہے اور گناہ کا احساس میرا برا حال کر دیتا ہے۔ باپ پر ہاتھ اٹھانا بہت بڑا گناہ سمجھتا ہوں، مگر جب یاد آتا ہے کہ باپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تو سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کیا وہ ٹھیک ہی کیا تھا۔ اس نے رومال سے آنکھیں صاف کیں اور آہ بھر کر کہنے لگا، اب اس گھر میں رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ میں گھر سے نکلا، تھوڑی دور تک مجھے ستیلی ماں کی چیخ و پکار اور گالیاں اور اس کے بچوں کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ محلے کی چند ایک عورتوں کو دیکھا، وہ میرے گھر کی طرف دوڑی جا رہی تھیں۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا گلی سے نکل گیا، خالہ کے گھر گیا اور اسے بتا دیا کہ میں کیا کر آیا ہوں۔ اسے وجہ بھی بتائی اور اسے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دیں، میں کہیں نوکری کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ خالہ نے مجھے جانے سے روکا اور کہا کہ میں اس کے پاس رہوں، لیکن میں نہ مانا۔ خالہ نے مجھے 50 روپے دیے اور میں صرف ایک شلوار قمیض میں اپنے شہر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ میرا دماغ میرے قابو سے باہر تھا، جذباتی حالت آگ کے شعلوں کی مانند تھی، کبھی میرے آنسو نکل آتے اور کبھی غصہ آ جاتا۔ وہ صدر ایوب کے مارشل لا کا زمانہ تھا۔ میں نے سنا تھا کہ فوجی حکومت ہر کسی سے انصاف کرتی ہے۔ میں نے اس ارادے سے راولپنڈی کا ٹکٹ لے لیا کہ صدر ایوب خان کے پاس جاؤں گا اور اسے جا کر کہوں گا کہ ایک ستیلی ماں نے مجھے تمہاری حکومت میں جائیداد سے، میرے باپ سے اور میرے باپ کے پیار سے محروم کر دیا ہے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں مگر مجھے گھر کا نوکر بنایا جا رہا ہے۔ یہ جاہلانہ ارادہ تھا۔ ان دنوں ہر آدمی اسی انداز سے سوچا کرتا تھا۔ میں نے بھی وہی کچھ سوچا اور راولپنڈی جانے والی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس ڈبے میں 4 فوجی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک نائک تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا ذہن فوراً بچپن میں جا پہنچا، جب میں نے مہاجرین کے بچوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ میں بڑا ہو کر فوجی بنوں گا اور ہندوؤں اور سکھوں سے انتقام لوں گا۔ مجھے کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا اور دماغ ٹھکانے آ گیا۔ میں نے ان فوجیوں کے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ باتیں کرنے کا سلیقہ آتا تھا، خدا نے جسم بھی اچھا دیا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں اور انہیں یہ بھی بتایا کہ میں صرف نوکری نہیں چاہتا، میرے اندر ایک جذبہ ہے۔ میں نے انہیں اپنے بچپن کی باتیں سنائیں اور مہاجروں کے بچوں کے متعلق بتایا۔ ان فوجیوں میں 2 مہاجر تھے، وہ میری باتوں سے متاثر ہوئے۔ نائک نے کہا، تم سپاہی رینک میں کیوں بھرتی ہوگے؟ کوشش کرو اور سیدھا کمیشن لے کے جاؤ۔ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ فوج میں داخل ہونے کے کون کون سے راستے ہیں۔ میں نے ان سے رہنمائی کے لیے 2-4 باتیں پوچھیں تو انہوں نے بتایا کہ کمیشن کا امتحان قابلیت سے بھی پاس کیا جاتا ہے اور سفارش کے زور پر بھی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں گھر سے بھاگا ہوا ہوں۔ انہیں ساری بات سنا دی۔ میرے لب و لہجے میں ڈر، خوف، جھجک اور التجا نہیں تھی۔ میں خود اعتمادی سے اور دلیری سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں صدر ایوب کے پاس جا رہا ہوں، اسی کو ساری کہانی سناؤں گا۔ وہ ہنس پڑے اور مجھے بتایا کہ صدر ایوب تک رسائی ناممکن ہے۔ راولپنڈی پہنچنے تک وہ چاروں میرے دوست بن چکے تھے۔ اسٹیشن سے باہر آنے لگے تو نائک نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں جاؤں گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اتفاق دیکھو کہ وہ نائک اب میری بٹالین میں حوالدار میجر ہے۔ تم شاید ان عہدوں کو نہیں سمجھتی۔
وہ میرا ماتحت ہے۔ یہ سن کر میرا راولپنڈی میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہی جو چھوٹے چھوٹے عام سے ہوٹل ہیں وہاں رات گزارو اور کل میرے پاس آ جانا۔ اس نے مجھے عطا پتہ اچھی طرح سمجھا دیا اور وہ چاروں چلے گئے۔ وہ ہوٹل کیا تھا، نان بائیوں کی دکانیں تھیں۔ انہوں نے دکانوں کے سامنے چارپائیاں ڈال رکھی تھیں۔ میں نے ایک دکان پر روٹی کھائی اور سڑک کے کنارے چارپائی پر سو گیا۔ صبح ناشتہ کیا اور چھاؤنی چلا گیا۔ راہ جاتے لوگوں کو نائک کی بارکوں کا پتہ دکھاتا اور راستہ پوچھتا اس کے پاس پہنچ گیا۔ تم زیبی فوجیوں کو نہیں جانتی، بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں اور زبان کے پکے۔ اس نے میری خاطر تواضع کی اور اپنے صوبے دار میجر کے پاس لے گیا۔ یہ صوبے دار میجر اس کا دور پار کا رشتہ دار تھا۔ نائک نے اسے میرے متعلق ساری باتیں بتا کر کہا کہ مجھے کمیشن کے امتحان میں بٹھا دے۔ صوبے دار میجر نے اپنے کسی افسر سے بات کی اور مجھے بھرتی دفتر بھجوا دیا گیا۔ آگے میری محنت تھی کہ مجھ میں کتنی کچھ قابلیت ہے۔ 3 روز بعد مجھے ٹیسٹ کے لیے بلا لیا گیا۔ پھر ایک میجر نے انٹرویو لیا۔ اس نے سوال تو وہی کیے جو وہ ہر امیدوار سے کرتا ہوگا، لیکن میں نے اپنے سینے کا سارا غبار اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی ایک بات کو میں نے ہمیشہ ذہن میں رکھا۔ اس نے کہا، دیکھو لڑکے، میں نے تمہاری ساری باتیں سنی ہیں، لیکن اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرو۔ تمہارے رویے میں جذباتیت بہت زیادہ ہے۔ فوجی لحاظ سے یہ خامی ہوتی ہے۔ ہمیں جذبہ چاہیے، جذباتیت سے بھرا ہوا جوش و خروش نہیں چاہیے۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، جسے ہم ڈسپلن کہتے ہیں۔ فوج کے لیے ایسا آدمی نقصان دہ ہوتا ہے جس کے راستے میں کنواں آ جائے تو وہ فرض کی ادائیگی کے جوش میں کنویں میں چھلانگ لگا دے۔ فوج اس آدمی کو پسند کرتی ہے جو کنویں سے پھلانگ کر آگے نکل جائے یا کوئی اور راستہ اختیار کرے۔ اس کی اس نصیحت نے میری بہت مدد کی۔ میں نے یہ ٹیسٹ تو پاس کر لیا، مگر سلیکشن بورڈ کی کال آنے تک مجھے راولپنڈی میں بڑا ہی تکلیف دہ اور لمبا انتظار کرنا پڑا۔ 3-4 روز نان بائی کی دکان پر گزارتا اور 3-4 روز نائک کا مہمان رہتا۔ ایسے ہی وقت گزار لیا اور نائک کی معرفت مجھے کال آ گئی۔ میں نے اسی کا پتہ دیا تھا۔ سلیکشن بورڈ کے ٹیسٹ عجیب و غریب اور سخت تھے۔ وہاں دماغی پھرتی کی بھی ضرورت تھی اور جسمانی پھرتی کی بھی۔ اللہ نے کرم کیا، میں پورا اترا۔ جب سلیکشن بورڈ کے پریزیڈنٹ سے انٹرویو ہوا تو میں نے اسے اپنی زندگی کی ساری داستان سنا ڈالی۔ بہرحال میں منتخب ہو گیا۔ 24 امیدواروں میں سے ہم صرف 3 لڑکے منتخب ہوئے۔ کاکول اکیڈمی میں گئے تو پھر میرے لیے کوئی مشکل نہ رہی۔ ٹریننگ اس قدر سخت تھی کہ بعض کیڈٹ جو امیر گھرانوں کے شہزادے تھے رو پڑتے تھے، لیکن مجھے اس ٹریننگ میں روحانی سکون ملتا تھا۔ میں نے مطالعہ بھی جاری رکھا اور جسمانی لحاظ سے اپنے آپ میں گھوڑے اور بندر کے اوصاف پیدا کر لیے۔ میری کوئی اور دلچسپی نہیں تھی۔ میں منزل پر پہنچ گیا تھا۔ ٹریننگ کے دوران مجھے باپ بہت یاد آیا۔ ماں کی یاد تو ذہن میں ہر لمحہ موجود رہتی تھی۔ ایک روز میں نے باپ کو خط لکھا اور اسے خوشخبری سنائی کہ میں فوج میں افسر بننے والا ہوں، اور اگر اس نے مجھے معاف کر دیا ہو تو میں ٹریننگ کے بعد گھر آؤں گا۔ اس نے بڑا ہی تلخ جواب دیا۔ اس کا جواب پڑھ کر پتہ چل رہا تھا کہ میری ستیلی ماں بول رہی ہے۔ باپ نے لکھا تھا کہ اس کے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں، اور اس نے ان الفاظ میں خط ختم کیا تھا، میرے لیے تم مر گئے ہو۔ اس نے ٹھیک لکھا تھا، اس کا بیٹا مر گیا تھا۔ میں اب قوم کا بیٹا تھا، مگر زیبی یہ صرف جذبہ تھا۔ میں نے تنہائی میں کئی بار محسوس کیا کہ صرف جذبہ انسان کو صرف زندہ رکھ سکتا ہے، مگر پیار اور محبت کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں۔ کاکول میں کیڈٹوں کے باپ انہیں ملنے آتے تھے، مائیں بھی آتی تھی، بہنیں بھی آتی تھی، لیکن میرا کوئی نہیں آتا تھا۔ میرے اندر خلا پیدا ہوتا چلا گیا، وہی خلا جو تم نے اپنی فطرت میں محسوس کیا تھا۔ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے میں فوجی ٹریننگ میں محو ہو جاتا تھا۔ اللہ نے مجھے وہ دن دکھایا کہ ٹریننگ ختم ہو گئی۔ میں چند دن ایک ہوٹل میں چھٹی گزار کر اپنی ریجمنٹ میں چلا گیا۔ اس کے بعد میں کہاں گیا، کیا ہوا، اس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کے ساتھ میری گہری دوستی نہیں، کوئی بھی میرے ماضی سے واقف نہیں۔ ہر کسی کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہوں، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں اندر سے جلا ہوا ہوں۔ میری نظریں صرف انڈیا پر لگی ہوئی ہیں۔ ایک صدمہ گزر چکا ہے۔ رن کچھ میں جنگ ہوئی تو مگر میری ریجمنٹ کو وہاں نہ بھیجا گیا۔ جنگ ختم ہو گئی تو ہمیں بتایا گیا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، تیار رہو۔ میں تیار ہوں۔ اس نے گھڑی دیکھی اور کہنے لگا 1 بج رہا ہے۔ میں نے اتنی باتیں کبھی نہیں کی تھیں۔ میں نے پرسکون سی آہ بھر کر کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر پسند کرو تو ہم جلد شادی کر لیں گے، لیکن جلدی نہیں۔ اس نے کہا، تمہارے ساتھ شادی کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ میرا ایک مشن ہے، وہ پورا ہو جانے دو۔ کیسا مشن؟
یہ نہیں بتا سکوں گا، اس نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اپنے رینک کے سوا تمہیں اور کچھ نہیں بتاؤں گا۔ یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ میری ریجمنٹ کہاں ہے اور میں چھٹی گزار کر کہاں جاؤں گا۔ اپنا مشن پورا کر کے آؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کتنا عرصہ انتظار کرواؤ گے؟ ساری عمر انتظار کر سکو گی؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ میرا مشن ایسا ہے کہ میں جلدی بھی آ سکتا ہوں، زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جب تک زندہ رہو میرا انتظار کرتی رہو۔ ساری عمر انتظار کرواؤ گے؟ میں نے بجھے بجھے لہجے میں پوچھا۔ زندہ رہا تو آ جاؤں گا، اس نے کہا، مگر میں توقع نہیں رکھوں گا کہ تم زیادہ دیر انتظار کرو گی۔ میں تمہیں قید کر کے تو نہیں جا رہا۔ یہ وعدہ ضرور کروں گا کہ زندہ رہوں گا تو ضرور تمہارے پاس آؤں گا۔ جہاں کہیں چلی جاؤ گی تو ڈھونڈ لوں گا، تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ نہیں آ سکوں گا تو تمہیں میری طرف سے اطلاع مل جائے گی کہ میں کہاں ہوں۔ میں اس کے جذبے کو سمجھ چکی تھی، اس لیے اس کے مشن کو بھی کچھ سمجھ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ رن کچھ کی لڑائی ختم ہو گئی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے دھمکی دی تھی کہ ہندوستان کی فوج اب اپنی مرضی کا محاذ کھولے گی۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کے ریجمنٹ کمانڈر نے اسے بتایا تھا کہ جنگ کے لیے تیار رہو۔ وہ فوجی تھا، اسے لڑنا تھا اور مرنے کا امکان واضح تھا۔ میں نے سوچا کہ اسی امکان کے پیش نظر اس نے کہا ہے کہ شاید تمہیں ساری عمر انتظار کرنا پڑے۔ یہ تو میرے دل نے اور میری عقل نے مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ یہی وہ آدمی ہے جسے میں ڈھونڈتی رہی ہوں، اور میں اس کے لیے ساری عمر انتظار کروں گی۔ پھر بھی میں نے اسے کہا، مجھے تفصیل نہ بتاؤ، اشارہ سا کر دو کہ تمہارا مشن کیا ہے۔ تمہیں لڑنے کے لیے جانا ہوگا؟ تو اور کیا، اس نے کہا۔ انڈین آرمی کے ساتھ فٹ بال میچ تو نہیں ہوگا؟ اس نے سکون کی آہ بھری اور اپنے آپ سے بات کرنے کے لہجے میں کہا، انڈیا ہندو۔ اس نے اچانک اپنی ہتھیلی پر گھونسا مار کر کہا، ہماری گورنمنٹ معلوم نہیں انتظار کیوں کر رہی ہے۔ ان سیاسی لیڈروں نے فوج کو ہمیشہ ذلیل کیا ہے۔ وہ یقیناً ایب نارمل ذہن کا آدمی تھا، اور وہ یقیناً معمولی قسم کا فوجی نہیں تھا۔ مجھے وہ اچھا تو لگتا ہی تھا، لیکن ہندوستان کے خلاف اس کا یہ جذبہ دیکھا تو مجھے فخر محسوس ہونے لگا کہ مجھے اس شخص سے محبت ہے اور یہ میرا ہے۔ وہ ہندوستان کی دشمنی کی باتیں کر رہا تھا، اور میرے اندر انتقام کا وہی جذبہ بیدار ہوتا جا رہا تھا جس نے اسے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ میں نے ایسی باتیں کبھی نہیں سوچی تھیں، میری زبان پر کبھی ایسی باتیں نہیں آئی تھیں۔ میں شراب اور گناہ میں ڈوب گئی تھی۔ وہاں کوئی ملک اور کوئی سرحد نہیں ہوتی، وہاں کوئی جذبہ اور کوئی مشن نہیں تھا، لیکن اس آدمی کی باتوں اور اس کے پرجوش انداز نے میرے اندر اپنی والی سوچیں جگا دیں۔ میں نے اس سے رن کچ کی لڑائی کی باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ اس نے جب مجھے رن کچ کی واردات سنائی تو مجھے ایسے لگا جیسے میری ذات میں انقلاب آ رہا ہے اور میں بدلتی جا رہی ہوں۔ اور پھر میں نے یوں محسوس بھی کیا کہ میری شخصیت اس آدمی کی ذات میں تحلیل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میری کوئی ذات، کوئی انفرادیت اور کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ باتیں کرتے کرتے ہم پلنگ پر اکٹھے لیٹے اور سو گئے۔ دوسرے دن دوپہر کا کھانا کھا کر وہ چلا گیا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اس آدمی کا انتظار ساری عمر کرتی رہوں گی۔ کچھ اور حقائق بھی تھے جو میں نے بالکل نہیں سوچے، مثلاً یہ کہ وہ چلا جائے گا تو میں کہاں رہوں گی۔ اس ہوٹل میں صرف پیشہ ور عورت کی حیثیت سے رہ سکتی تھی۔ اب تو مینیجر نے مجھے اس لالچ میں مفت رکھ لیا تھا کہ میں مستقل طور پر اس کے پاس آ جاؤں گی، مگر میں اب اس پیشے میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ بہرحال اس کا مجھے کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ میری بینک میں خاصی رقم تھی۔ وہ اگلے روز میرے کمرے میں آیا اور اس نے بتایا کہ کل اس کی چھٹی ختم ہو جائے گی اور وہ کل دوپہر تک چلا جائے گا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں جائے گا، صرف یہ کہا، میں مہینے میں 1-2 دنوں کے لیے آیا کروں گا۔ اس نے جیب سے 100 روپے کے نوٹوں کا بنڈل نکال کر میرے آگے رکھ دیا اور کہا، یہ ہے میری ساری عمر کی پونجی، 4,500 روپے۔ یہ امانت نہیں، تمہیں ضرورت ہو تو خرچ کر سکتی ہو۔ میں یہ رقم نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ میرے جسم اور رقم کا بڑا ہی قریبی رشتہ تھا۔ میں رقم کو ہمیشہ اپنے جسم کی اجرت سمجھتی رہی ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے مجھے اجرت نہیں دی اور وہ مجھے اپنی منگیتر بنا چکا ہے۔ میں نے رقم دیکھی تو میں بدھک کر پیچھے ہٹ گئی اور کہا، اٹھا لو یہ روپے، مجھے ان سے نفرت ہے۔ تو اور کسے دوں؟ اس نے پوچھا۔ تم اس رقم کی مالک نہیں بننا چاہتی؟ میں فوراً سنبھل گئی اور اسے صاف بتا دیا کہ میں نے کیا محسوس کر کے یہ رقم لینے سے انکار کیا۔ میں نے نوٹوں کا بنڈل اٹھا لیا اور جانے مجھے کیا ہو گیا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ یہ مسرت کے آنسو تھے یا بے بسی کے۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ پہلا مرد تھا جس نے میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رکھی تھی۔ اس کے بازوؤں میں نے ایسا سکون محسوس کیا
جیسے اس نے مجھے جنوں بھوتوں اور چڑیلوں سے بچا کر پناہ میں لے لیا ہو۔ میں سنبھل گئی، بہت دیر تک اس کی گود میں سر رکھے لیٹی رہی۔ مجھ پر بے خودی طاری ہو گئی تھی۔ ہم باہر چلے گئے، ٹہلتے ٹہلتے کشمیر پوائنٹ پر پہنچ گئے اور ایک بلند جگہ جا بیٹھے۔ میری آنکھوں میں مری کا حسن لوٹ آیا تھا، بلکہ پاکستان کا یہ خطہ مجھے جنت سے زیادہ دلکش نظر آنے لگا تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات کی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کشمیر کے ان پہاڑوں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا جن کی چوٹیوں پر سفید سفید برف جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا تاثر بالکل ہی بدل گیا تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔